آج ہر بندہ بولے گا میں متقی، ہر بندہ بولے گا میں مخلص، ہر بندہ بولے گا میں صالح، لیکن اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب تخصیص لگا رہا ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے صبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے عمل صالح کیا. یہ تخصیصیں بتاتی ہیں کہ ہم دوسروں کو اچھے کو برے سے کیا کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں. کبھی کا اصحاب الجنہ و اصحاب النار، اصحاب جنت اصحاب جہنم. اب اصحاب جنت کون ہے، اصحاب جہنم کون ہے؟ اللہ قرآن میں کیا لگا دیتا ہے، تخصیص لگا دیتا ہے. اب چالاکی جو سب سے بڑی مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دے. کن کا راستہ؟ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کی. اچھا کن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کی ہے؟ تو فوراً قرآن کی دوسری آیت لاتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے پہلے ایمان لایا، جنہوں نے بدر میں ساتھ دیا، جنہوں نے احد میں ساتھ دیا، جو نبی کے ساتھ رہے، یہ سارے نعمت والے. میں نے کہا انکار نہیں کہ وہ نعمت والے نہیں. ہر وہ بندہ جو اس کائنات میں سانس لے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو مکھی ہوا میں پرواز کر رہی ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو اونٹ صحرا میں چل رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. بندے خدا نعمت والے تو سارے ہیں، لیکن تخصیص تو اللہ لگائے گا نا کون نعمت والا. ضروری نہیں کہ ہر نعمت والے کے پیچھے مسلمان چلے. رسول خدا دنیا سے چلے گئے، اصل اختلاف امت نبی کے بعد نبی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول جیسے امت سے چلے جاتے ہیں. اب مومن پریشان ہے میں کس کے پیچھے چلوں، مسلم پریشان ہے میں کس کے راستے پر چلوں. اب وہ سارے بولتے ہم نعمت والے ہیں کیونکہ محمد ہمارے بیچ میں آئے، ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے محمد پہ ایمان لایا، ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے جنگوں میں محمد کا ساتھ دیا. اب یہ بیچارہ کس کے ساتھ چلے؟ وہ کہتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم ہم ہیں. لیکن خدا تخصیص لگاتا ہے، ہر نعمت والا نہیں. ہاں سارے نعمت والے ہیں لیکن سارے صراط مستقیم پہ تجھے چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کچھ لوگ ہیں جو صلاحیت رکھیں گے، نعمت سب پر ہے. اب سوال یہ خدا نے دو صفات کا انتخاب کیا. اے خدا بتا کون سے نعمت والے؟ بدر والے، احد والے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے نبی پہ مال قربان کیا، جنہوں نے نبی پہ بچے قربان کیے. اللہ نے کہا سارے نعمت والے ہیں، لیکن انعمت علیہم کے دائرے میں ہر کوئی نہیں آتا. خدا کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. پہلی صفت غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے تجھے ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب تاریخ اٹھا کے خود دیکھ لیں، حدیث قرطاس، کاغذ و قلم موجود. کسی نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا. ٹی وی پر ایک مناظرہ چل رہا تھا تو شیعہ عالم دین نے سورہ حدید کی آیتوں کی تفسیر آنی تھی، ابھی وہ شیعہ عالم بولا نہیں تھا. تو مخالف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھیے مجھے پتا ہے سورہ حدید کی آیتیں آ گئی، یہ شیعہ بیٹھا ہوا یہ فوراً کہے گا کچھ لوگ بھاگے تھے. تو شیعہ نے کہا میں نے تو بولا ہی نہیں، آپ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ کہ نہیں ہمیں پتا ہے شیعہ فوراً بولتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ سورہ حدید میں آیت موجود ہے اللہ نے معاف کر دیا تھا. ہم نے کہا اللہ نے معاف نہیں کیا، لیکن اللہ نے ذکر تو کیا ہے نا. یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ خدا نے سورہ حدید میں اس کا ذکر کیا. کہ ہم بھی کہتے ہیں جو بھاگے تھے ایک ایک کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھاگ رہے تھے اس وقت خدا غضبناک تھا کہ نہیں؟ انعمت علیہم وہ ہیں جو غیر المغضوب ہیں، یعنی جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی غضبناک نہیں ہوا. میں نے کہا مثلا آج میں نے توبہ کی، حر نے جب حسین کا راستہ روکا تھا مولا غضبناک ہوئے تھے کہ کہا تھا کہ حر تجھ پہ تیری مارو ہے. حسین ایسا جملہ بولے غضبناک تھے نا کہ حر نے امام کا راستہ روکا ہے. ہاں پھر معافی مانگی، مولا حسین نے سینے سے لگایا اور حر کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. معافی ہوتی ہے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اے بندے خدا جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت تو غضبناک ہے نا. کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا. جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پی ہو، ایک مرتبہ بھی بت پرستی کی ہو، اللہ ان دنوں میں کیا تھا؟ غضبناک تھا. تو ان کے راستے پہ نہیں، کن کے راستے پر؟ امت کی لیڈنگ، امت کی رہبری اللہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے جس پر ایک لمحے کے لیے بھی خدا غضبناک نہیں رہا. وہ انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ 12 امام ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کو غضبناک نہیں کیا. دوسری صفت خدا نے بیان کر کے مہر لگا دی کہ وَلَضَّالِّينَ، میں کبھی ان پر غضبناک نہیں ہوا. اور یہ انعمت علیہم وہ ہیں جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی گمراہ نہیں رہے.
ضال کہتے ہیں گمراہی کو۔ اب ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی مرتضی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، خود ہی بتاتے ہیں کہ سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا وہ واحد سر ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ دو صفات خدا نے ایسی بتائی ہیں، یعنی واللہ سورہ حمد کو پکڑو اور لاکھ لاکھ لوگوں کو مکتب علی میں لاس۔ اکثر لوگ شیعہ بنے جناب سیدہ کے واقع، اکثر کنورٹڈ شیعہ آپ کو ملیں گے، انٹیریئر سندھ چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب چلے جائیں، کئی جب ہم کنورٹڈ شیعہ سے ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آپ کون سی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی آپ کی زندگی میں جس نے آپ کو شیعہ بنا؟ کہتے ہیں ایک چیز ہم نے سنی کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی، امت نے حق نہیں دیا۔ کہتے ہیں ہم نے مفتی سے، شیعہ عالم نے کہا بس اگر ہم جھوٹے ہیں آپ اپنے مولوی سے پوچھ کے آؤ، لیکن اسے کہنا کہ سوال کا جواب اس کی تشریح میں نہ جائے۔ تو ایک دیہاتی بیچارہ تھا، کہتا تھا میں نے جیسے سنا اتنی ہم آل رسول سے محبت کرتے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ نبی کی بیٹی حاکم کے پاس گئی اور کہا کہ میرا حق ہے مجھے دے دے، اور شیعہ عالم کہتے کہ نہیں ملا نبی کی بیٹی۔ کہتا میں چلا گیا مدرسے میں اپنے مفتی کے پاس، میں نے کہا ایسا کچھ ہے کیا؟ نبی کی بیٹی گئی تھی، مولوی صاحب نے کہا گئی، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں بھائی دروازے کو آگ نہیں لگی۔ دیکھیے ان چیزوں پہ بحث نہیں کریں جس میں وہ آپ سے سند مانگیں اور وہ سند اہل سنت کی کتابوں میں نہ مل، اس پہ بحث ضعیف ہو جائے۔ آپ نے بحث اس بات پہ کرنی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، محکمات پہ بحث کریں۔ امام نے کہا ابن عباس متشابہات پہ بات نہیں کرنا، خوارج سے محکمات پہ بات کر۔ متشابہ مطلب ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، اور چلو ہم مانتے ہیں اس چیز کو، ضروری نہیں ہم اسے پورا واقعہ منوائیں۔ ہماری ایک بعض اوقات کمزوری یہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہو بہو جیسے ہم مانتے ہیں دوسرا مسلمان بھی مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اسے اے منواؤ، بی وہ خود مان، بی مان لے گا تو سی پہ خود بخود آ جائے گا۔ آپ فوراً زیڈ تک جانے کی کوشش بابا کا ہے، کہاں ہوئی تھی؟ کہ حق ملا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہ اگر نبی کی بیٹی میرے پاس آتی اور خدا نہ خواستہ ان کی چیز نہ بھی ہوتی، میں اپنی چیزیں نبی کی بیٹی کو عطا کرتا، ان کو کبھی دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اب مولوی نے کہا آپ ہماری تشریح تو سنیے، یہ مسئلہ تھا اور انبیاء کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ورثہ نہیں لیتے، اور کہا یہ باتیں میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا، میرا ایک ہی سوال ہے حق ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اس مسجد سے کہہ رہے باہر نکلا، کہنے لگا آج کے بعد میں ایسے مکتب میں نہیں رہ سکتا جس میں نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ تقدس اہل بیت کو پامال کیا۔ اب یہ ہے نا غیر المغضوب، یعنی انعمت علیہم، وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو کوئی بولے کہ بھائی مولانا آج بڑے غصے میں تھے، تو آپ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا چلا مولانا غصے میں تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کے چہرے پہ سرخی تھی یا مطلب لہجے میں سختی تھی، ہمیں محسوس ہوا کہ بڑے غصے میں۔ سوال یہ خدا جسم نہیں رکھتا اور کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ پروردگارا مجھے کیسے پتا چلے تو کس پہ غضبناک ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا؟ تو غصہ کرے تو پتا چلے نا، تو نظر آئے تو پتا چلے نا۔ نہ میں تیرے چہرے کو دیکھ پا رہا ہوں تو میں جج کیسے کروں کہ آج خدا غصے میں ہے آج خدا خوش ہے؟ جس بندے کا جسم ہے آپ جج کر سکتے ہو نا کہ آج غصے میں ہے آج خوش ہے، لیکن پروردگارا مجھے تیرا کیسے پتا چلے تو غصے میں ہے؟ تو نبی نے حدیث فرمائی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضها فقط ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے کسے غضبناک کیا؟ خدا کو غضبناک کیا۔ یعنی جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ بی بی کو ناراض نہیں کر رہا، وہ کسے ناراض کر رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے غصے کا پتہ سیدہ کے چہرے سے چلتا ہے۔ یہ دیکھو سیدہ جس سے غضبناک ہیں اس سے پروردگار عالم غضبناک ہے۔ پھر فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بل کلنا محمد۔ اگر خدا کے غصے کو دیکھنا ہے یہ دیکھو اہل بیت کس پہ غضبناک ہیں، اور اگر اللہ کی خوشیوں کو دیکھنا ہے دیکھو اہل بیت کس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب اگر سلمان کہے نا کہ خدا مجھ سے راضی ہے تو بندہ یقین کر لے، کیونکہ اگر سلمان سے علی راضی ہیں تو سلمان سے اس کا رب بھی راضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ وجود سیدہ جو صرف مردوں کے لیے نہیں، بیشتر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اسوہ حسن۔ کچھ رول ماڈل اللہ نے مردوں کے لیے بنائے، کچھ رول ماڈل خدا نے خواتین کے لیے بنائے، تبھی لقب ملا سیدۃ نساء العالم، عالمین کی خواتین کی سید۔ ایک بھی خاتون کو اللہ نے نبی نے 3-4 خواتین ہیں جن کو خدا نے اتنا بڑا مقام، یعنی خواتین میں اگر کسی خاتون کا عقل کامل ہے، کوئی انسان کامل ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا
زہرا. اب خواتین اعتراض کرتے، مولا علی نے کہا کہ خاتون نواقص العقول ہو. اگر کوئی خاتون اپنی ناقص عقل کو کامل کرنا ہے تو اس نے کس کو رول ماڈل بنانا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو. کسی نے امام کی زیارت پھر مولا سے پوچھا، مولا آپ کا قرب ہمیں کیسے نصیب ہو؟ مولا آپ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، کربلا میں ہیں. امام نے فرمایا ہماری صفات کو اپنے وجود میں ڈالنا شروع کر دے، اتنا تمہارے وجود میں کیا آئے گا؟ قرب آئے گا. اب صفت حیا، صفت عفت جتنی سیدہ فاطمہ تو زہرا میں تھی کہ نابینا گھر میں آتا ہے لیکن بیوی حجاب کرتی ہیں، سامنے نہیں آتی. نبی نے کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب؟ فرماتی ہیں بابا یہ نہیں دیکھ رہا لیکن فاطمہ تو دیکھ رہی ہے نا. سب سے عزیز ترین چیز اگر کسی عورت کے لیے ہوتی ہے نا، وہ شادی کی پہلی رات جو ماں اسے جوڑا دے. خواتین اپنی رخصتی اور شادی کے جوڑے کو پوری زندگی سنبھال کے رکھتی. یہ جوڑا ہم کسے دیں گی؟ اپنی بیٹیوں کو. جناب فضا کہتے ہیں بی بی کی جیسے شادی ہوئی نا، نیکسٹ ڈے دروازے پہ فقیرانیات کہتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے لباس. بی بی نے فضا کو بلایا، کہا فضا یہ میرا لباس لے لے جو میں نے کل رات اماں سے لیا تھا، اور ماں کی نشانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی رسول نے سنبھال کے رکھی، وہ خط دے کر فقیر کو. تو بی بی فضا نے کہا کہ آقا صدی آپ کچھ اور بھی تو دے سکتی ہیں نا، ماں کی نشانی ہے، اس کو کم از کم رکھ لیں. کہ اللہ کا حکم ہے جو تجھے سب سے ہے وہ میری راہ میں دیا کر. کہا یہی سبق میں نے اپنی اماں سے سیکھا تھا. کہ جب میں چھوٹی تھی مجھے امی بتایا کرتی تھی کہ ایک دن رسول خدا گھر آئے اور رسول کے بدن پہ یہ عربی جو دشداش پہ جبہ وہ نہیں تھا، اور میں نے کیا دیکھا؟ نبی نے بوری جو ہے، بوری جس میں گندم ڈال کھجوریں ڈالتے، وہ بوری پہن گھر میں آ. بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قمیض. نبی نے فرمایا کہ گھر واپس آ رہا تھا، مجھے گلی میں کوئی مسکین ملا جس کے بدن پہ لباس نہیں. میں نے کہا میں گھر جاؤں گا وہاں دوسری قمیض پڑی ہے میں پہن لوں گا، لیکن اس کے بدن پہ لباس نہیں. میں نے اسے لباس دے دیا، اس کے پاس ایک بوری تھی وہ میں پہن کے کہاں آ گیا؟ گھر آ گیا. اس دن میری اماں نے کہا کہ فاطمہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو نا وہ اللہ کی راہ میں عطا کیا کرو. پوری زندگی گزر گئی، علی ابن ابی طالب سے کچھ بھی نہیں مانگا. آج میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں یہ اطاعت شوہر کی گھر میں ہے؟ کہ بی بی سے پوچھا بی بی عورت کا جہاد کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں عورت کا جہاد یہ ہے وہ عورت سب سے بڑی مجاہد ہے جو اپنے گھر میں بہترین شوہرداری کرتی ہے. خواتین آج کل فون کرتی ہیں مولانا شوہر کا مزاج بڑا تلخ ہے، بڑے سخت مزاجی میں بات کرتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رہے. میں نے کہا بی بی نے کیا کہا تھا؟ عورت کا جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ بہترین شوہرداری کرے. تو میں نے کہا مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو جہاد پہ گول گپے تو نہیں کھاتا، جہاد پہ اسے شربت تو نہیں پلائے جاتے نا. جہاد مطلب تیروں کا آنا، تلواروں کا لگنا. جہاد کا مطلب پتھر کھانا. جہاد کا مطلب پاؤں میں زخم آنا. جہاد کا مطلب اپنی جان پہ کھیل کر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. میں نے کہا جہاد مشکل کا نام ہے، جہاد آسانیوں کا نام نہیں ہے، جہاد زخموں کا نام ہے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جائے، جنگ احد میں جائے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ دشمن خدا کے مقابلے میں جائے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ حسین کا مقابلہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. عورت کا جہاد کیا ہے؟ گھر کے اندر جو مصیبتیں اور علامات ہیں ان پہ کیا کرے؟ صبر کرے. جس میں صبر نہیں اس کی رول ماڈل جناب سیدہ نہیں. جو زبان دراز ہے اس کی رول ماڈل جناب سیدہ نہیں.